میرا یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب، میں کوئی پاگل عورت یا ذہنی مریضہ نہیں ہوں۔ میں نہ صرف ایک شادی شدہ ذمہ دار عورت ہوں بلکہ میرے 3 جوان بچے بھی ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے مجھ پر جو گزر رہی ہے، میں اس کے متعلق اپنے پتی یا بچوں کو بھی بتانے سے محض اس لیے ڈرتی ہوں کہ کوئی مجھے پاگل نہ سمجھ بیٹھے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کیا تو ایک دن یقیناً میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں اپنے گھر والوں کو کچھ بتائے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ساکشی دیوی نے ڈاکٹر روی کپور کو مخاطب کر کے کہا۔ ڈاکٹر روی کپور کا شمار ہندوستان کے چند مشہور و معروف نفسیات کے ماہر ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 20 عجیب و غریب اور بے حد پیچیدہ مسئلوں کو چٹکی بجاتے ہی یوں حل کر دیا تھا جیسے وہ پیچیدہ مسائل نہ ہوں بلکہ 2 اور 2 4 کی طرح آسانی سے حل ہو جانے والے جمع کے سوالات ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ہندوستان کے کونے کونے سے اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹر روی کپور کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور یہاں میں آپ لوگوں کی سیوا کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو قطعی پرسکون کر لیجئے اور پھر اپنے دل کی ہر بات بے خوف و خطر مجھ سے بیان کیجئے۔ مجھے آپ کی ہر بات پر اسی قدر یقین آئے گا جس قدر مجھے بھگوان کے وجود پر یقین ہے۔ ڈاکٹر روی کپور نے لبوں پر دوستانہ تبسم بکھیر کر ساکشی دیوی کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ دوستانہ تبسم اور محبت و اپنائیت سے بھرپور لہجہ اس کے پیشے کا اہم اور بنیادی حصہ تھا۔ اگر وہ ذہنی طور پر عجیب و غریب مسئلوں میں الجھے ہوئے مریضوں سے اپنائیت بھرا رویہ اختیار نہ کرتا تو آج اس کا شمار ہندوستان کے بہترین ماہر نفسیات میں ہرگز نہ ہوتا، اور محبت دکھانے کا اسے دوسرا بڑا فائدہ یہ پہنچ رہا تھا کہ مریض بے خوف و خطر اپنے دل کی ہر بات اس سے بیان کر بیٹھتے تھے، ورنہ اس خوف سے کئی حساس لوگ سچائی بتانے سے ہچکچایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ڈاکٹر انہیں پاگل قرار دے کر پاگل خانے والوں کے حوالے نہ کر دے۔ ڈاکٹر کپور، میں گزشتہ کئی مہینوں سے ایک بے نام سی الجھن کا شکار ہوں، اور یہ الجھن مجھے ان خوابوں سے حاصل ہوئی ہے جنہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خواب کیا ہیں؟ ایک طرح کا عذاب ہے جس نے مجھے شدید ذہنی اذیت پہنچا رکھی ہے۔ ساکشی دیوی کے لہجے سے بے چینی اور نامعلوم سا کرب بالکل واضح محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کہیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ ڈاکٹر کپور کے کہنے پر چند لمحوں کے توقف کے بعد ساکشی دیوی نے کہنا شروع کیا۔ یہ آج سے ٹھیک 3 مہینے قبل کی بات ہے کہ ایک رات میں معمول کے مطابق اپنے بیڈ پر سونے کے ارادے سے لیٹی اور چند لمحوں کے اندر مجھے گہری نیند نے اپنی پناہوں میں لے لیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی سایہ سا کھڑکی کے راستے میری خوابگاہ میں آن کودا ہو، اور چند لمحوں تک کسی پرندے کی مانند میرے بیڈ، یا یوں کہہ لیجیے کہ میرے شریر کے ارد گرد منڈلانے کے بعد وہ میرے سرہانے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس سائے کے کھڑے ہونے کے چند ہی لمحوں بعد مجھے اپنے کان کے بے حد قریب ایک غیر مانوس آواز میں اپنے نام کی سرگوشی سنائی دی، ساکشی۔ میرا یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب، اس غیر مانوس سی سرگوشی میں جانے کیا سحر پوشیدہ تھا کہ وہ آواز، وہ سحر انگیز پکار سن کر میرے شریر میں بسی میری آتما اس قدر بے چین و بے قرار ہو کر رہ گئی کہ میری آتما میرے شریر سے باہر آ گئی۔ شریر سے باہر آنے کے بعد میری آتما نے اپنے سامنے کھڑے تاریک سے سائے کو بغور دیکھا۔ وہ انسانی سانچے میں ڈھلا تاریک سایہ میری آتما کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایک پرندے کا روپ اختیار کیے اپنے پروں کو پڑپڑاتا ہوا کھڑکی کے راستے ہی باہر نکل گیا۔ اس تاریک سائے کے جاتے ہی میری آتما کی بے چینی کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اور میری آتما بھی دھواں سا وجود اختیار کر کے اس تاریک سائے کے تعاقب میں لپکتی ہے۔ میری آتما پورے شہر میں اس تاریک سائے کو کھوجتی پھرتی ہے، لیکن میری آتما کو کہیں بھی وہ تاریک سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ اس تاریک سائے کی سحر انگیز پکار بدستور سنائی دیتی ہے، اور اسی سحر انگیز پکار پر میری آتما اس تاریک سائے کو کھوجتی ہوئی ایک ایسے جنگل بیابان میں داخل ہو جاتی ہے جہاں دور دور تک کسی جاندار کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہاں میری آتما اس تاریک سائے کے وجود کو پا لیتی ہے جس کی سحر انگیز پکار میری آتما کو ایک ویران جنگل تک کھینچ لائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری آتما اس تاریک سائے کے وجود تک پہنچ پاتی، وہ تاریک سایہ ایک بار پھر میری آتما کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میری آتما کی بے چینی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ میری آتما جس جنگل ویران میں تاریک سائے کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہے، وہ جنگل کسی بھی قسم کے جاندار کے وجود سے قطعی خالی ایک ایسا جنگل ہے جس میں بسی وحشت و دہشت کو محض چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جنگلی جانداروں کے وجود سے خالی ہونے کے باوجود انسانوں اور آتماؤں کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔
میری آتما کو یا تو وہ وجود دکھائی نہیں دے رہے تھے یا پھر کسی وجہ سے میری آتما کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیے گئے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس ویران جنگل میں میری آتما ایک تاریک سائے کی تلاش میں سر پھری ہوا کی مانند یہاں سے وہاں چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ تاریک سایہ میری آتما کو اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہو جاتا ہے۔ جانے کیوں میری آتما اس تاریک سائے کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے؟ میری آتما کی بے چینی و بے قراری میں بجائے کمی واقع ہونے کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ جیسے میری آتما جب تک اس تاریک سائے کا کھوج نہیں لگا لیتی، یوں ہی اس ویران جنگل میں بھٹکتی رہے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میری آتما مکمل طور پر اس تاریک سائے کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ یہ فرض کر لیجئے کہ آتما کی جگہ میں اپنے شریر سمیت اس ویران جنگل میں بھٹک رہی ہوں۔ اس طرح مجھے اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں تاریک سائے کی تلاش میں ویران جنگل میں آگے ہی آگے بڑھتی جاتی، دفعتاً ایک احساس نے میرے قدموں کو از خود ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ستانے لگا کہ اس ویران جنگل میں میرے علاوہ بھی کوئی زیرو موجود ہے، کیونکہ میری سماعتیں بہت دور سے آتی چند مردوں اور عورتوں کے پیٹنے کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے اس احساس کو اس وقت یقین کی دولت میسر آئی جب چند قدم چلنے کے بعد مجھے آواز کے وجود بالکل واضح دکھائی دینے لگے۔ تعداد میں وہ کل 4 تھے۔ ان میں صرف ایک نسوانی وجود تھا، باقی 3 وجود مردوں کے تھے۔ وہ سب زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھے اپنے سامنے رکھی ایک لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ لاش کا وجود ایک سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور رونے والوں نے بھی سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ چاروں اس قدر کرب انگیز انداز میں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے جیسے مرنے والی ہستی ان کی بے حد عزیز الجان ہستی رہی ہو۔ سچ پوچھئے تو ان کے رونے کی انتہائی درد انگیز دہاڑوں سے مجھے اپنا کلیجہ بھی پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے دماغ میں بے شمار سوالات سر پھری ہوا کی مانند چکرا رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر ان کی جانب بڑھے چلے جا رہی تھی کہ یہ مرد و عورت کون تھے؟ اس ویران جنگل میں رات کے دوسرے پہر یہ کیا کرنے آئے تھے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھیانک حادثہ پیش آیا ہے؟ کیا اس حادثے میں ان کی کوئی عزیز ہستی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ اپنے عزیز کی لاش اپنے گھر لے جانے کی بجائے اس ویران جنگل میں کیوں لے کر بیٹھے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو کسی قسم کی مدد کا انتظار ہے یا یہ راستہ بھٹک چکے ہیں؟ میں انہی سوالات کے گرداب میں پھنسی ان کے قریب جا پہنچی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس ویران جنگل میں کیسے آ پھنسے؟ اور یہ لاش کس کی ہے؟ میرا یہ خیال تھا کہ شاید وہ میری آواز سن کر چونک اٹھیں گے، کسی ہمدرد کو سامنے پا کر خوشی سے اچھل پڑیں گے، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو کر رہ گئی کہ میری آواز نے ان پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا تھا۔ نہ تو انہوں نے اپنے چہرے اٹھا کر میری جانب دیکھا اور نہ ہی ان کا رونا پیٹنا بند ہوا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ ممکن ہے انہوں نے میری آواز ہی نہ سنی ہو۔ میں نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور اپنے تمام سوالات ذرا بلند آواز میں دہرائے۔ اس بار اثر خاطر خواہ ہوا۔ چاروں انسانوں کے رونے میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ وہ لاش کے وجود سے دور ہوئے اور اپنے اپنے چہرے اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ فرط حیرت سے میرا وجود گویا پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ میری پھٹی پھٹی پتھرائی ہوئی آنکھوں کی پتلیاں ان چاروں انسانوں کو تکتی رہ گئیں۔ وہ کوئی غیر نہیں، میرے اپنے تھے، میرا پتی، میرے 2 بیٹے وکی اور بنٹی اور میری بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی عیشا۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ اور یہ لاش کس کی ہے؟ میں نے حیرت سے چیخ کر دریافت کیا۔ لاش کے متعلق میرا پریشان ہونا اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ میری فیملی میری ہستی کو ملا کر کل 5 نفوس پر مشتمل تھی۔ وہ سب میری نگاہوں کے سامنے اور میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر ایسی دوسری کون سی ہستی ہمارے درمیان لاش کی صورت میں پڑی تھی جو اس قدر اہم تھی کہ میرا پتی اور میرے بچے اس کے مرنے پر اس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے جیسے وہ اس ہستی سے بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ میں جواب کی منتظر کئی لمحات تک ان کی صورت تکتی رہ گئی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے میرے کیے گئے سوال کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ وہ چاروں بدستور ہے بھگوان کہہ کر اپنا سینہ پیٹتے رہے اور روتے رہے۔ ان کی آواز کے درد نے میرے دل میں بھی انجانا سا درد بھر دیا۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی اپنے پتی کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور ان کے کاندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا، ارون، یہ لاش کس کی ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میں نے اپنے لہجے میں محبت بھر کر دریافت کیا۔ مجھے یقین سا تھا کہ میری ہستی سے بے پناہ محبت کرنے والا میرا پتی مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دے گا، لیکن اس وقت مجھے بہت مایوسی ہوئی جب ایک ایک کر کے لمحات سرکتے چلے گئے لیکن ارون نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہی سوال میں نے باری باری اپنے دونوں بیٹوں وکی اور بنٹی
اور آخر میں اپنی بیٹی عیشا سے بھی کیے، لیکن بھگوان جانے کیا بات تھی کہ انہوں نے بھی میرے سوال اور میری ہستی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھ پر وحشت سی سوار ہونے لگی۔ میں ایک دم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لاش کے قریب جا کر لاش کے اوپر ڈھکی سفید چادر ہاتھ بڑھا کر کھینچ لی۔ میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ میں لاش کا چہرہ دیکھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو ہی میں نے لاش پر سے چادر کھینچی، بے اختیار میرے لبوں سے ایک دہشت انگیز چیخ آزاد ہو کر رہ گئی۔ میں لاش سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر رہ گئی اور میرے دل کی دھڑکنیں بکھر سی گئیں۔ وجہ معقول تھی، وہ لاش کسی انجانی ہستی کی نہیں بلکہ میری اپنی تھی۔ جی ہاں ڈاکٹر کپور، میرا یقین کیجیے، وہ لاش، وہ بے جان شریر میرا اپنا تھا۔ گویا میرا پتی اور میرے بچے میری ہی لاش پر اس طرح دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، حالانکہ میں زندہ سلامت جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ مجھے دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کئی لمحات تک میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ میں کیا کروں، لیکن اگلے ہی لمحے میرے دماغ میں خیال کا کوندا سا لپکا کہ ممکن ہے یہ عورت میری ہم شکل ہو، جسے اس ویران جنگل میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہو جس میں یہ عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو اور میرے گھر والے میرے دھوکے میں اس کی لاش پر رونے بیٹھ گئے ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں ایک بار پھر اپنے پتی ارون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارون، ارون میری جانب دیکھو، میں زندہ ہوں۔ یہ عورت یقیناً میری ہم شکل ہے، تم لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، صرف ایک نظر میری طرف دیکھو، میں زندہ ہوں۔ میں نے نہ صرف زور زور سے اور چیخ چیخ کر ارون کو مخاطب کیا بلکہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، لیکن وہ میری جانب دیکھنا تو دور کی بات، میری آواز تک نہیں سن پا رہے تھے۔ میں اٹھ کر تیزی سے اپنے بڑے بیٹے وکی کی طرف بڑھی اور اسے بھی اپنے زندہ ہونے کا یقین دلانے لگی، لیکن صرف ارون تو کیا، وکی، بنٹی اور میری پیاری بیٹی عیشا نے بھی میری جانب کوئی توجہ نہ دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کے سب اندھے اور بہرے ہو گئے ہوں، کیونکہ انہیں نہ تو میرا وجود دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی میری آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس خیال نے ایک دم سے میرے دماغ میں ایک اور خیال کو جنم دیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ میرا وجود انہیں کس طرح دکھائی دے سکتا ہے۔ میں اس ویران جنگل میں اپنے حقیقی شریر کے ساتھ داخل نہیں ہوئی تھی، یہ تو میری آتما تھی جو ایک تاریک سائے کے تعاقب میں جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ پھر بھلا کوئی مجھے کیسے دیکھ پاتا؟ آتمائیں کب کسی کو دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی کوئی ان کی آواز سن پاتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا سا محسوس کیا، اور میں نے وہاں سے پلٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک دم سے میرے پتی ارون ورما نے مجھے ساکشی کہہ کر پکڑا اور میرے کاندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا۔ میں حیرت کی زیادتی سے ارون کی پکار پر نہایت برق رفتاری سے دوبارہ گھوم پڑی۔ گھومی ہی تھی کہ ایسا لگا جیسے ایک دم سے تیز ہوا کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو، یا کسی نے 1000 پنکھے چلا کر ان کا رخ میری جانب کر دیا ہو۔ ہوا کا ایک بھرپور تھپیڑا میرے شریر کو کسی بے جان تنکے کی مانند اڑاتا ہوا لے گیا۔ میرا شریر کٹی پتنگ کی طرح ہوا میں ڈولتا ہوا پیچھے ہی پیچھے کی جانب ہوتا رہا، یعنی میری آتما نے اب تک ویران جنگل میں آگے کی جانب بڑھنے کا جتنا سفر طے کیا تھا، وہ تمام سفر پیچھے کی جانب اسی طرح برق رفتاری سے پلٹنے لگا، جیسے VCR پر لگی کسی فلم کے سین کو دوران فلم ہی ریوائنڈ کے بٹن پر انگلی رکھ کے پیچھے کی جانب کیا جاتا ہے، اور تمام سین برق رفتاری سے پلٹتے رہتے ہیں۔ جنگل سے نکلنے کے بعد شہر کی حدود اور پھر آخر میں میرے خوابگاہ کی کھڑکی سے الٹے رخ اندر داخل ہونے کے بعد میری آتما دوبارہ سے میرے شریر میں سمائی۔ آتما کا شریر میں سمانا تھا کہ ایک دم سے میری نیند کھل کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی ویران جنگل کی بجائے اپنے خوابگاہ میں اپنے آرام دہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پتی ارون میرے سرہانے تھے، ان کا ایک ہاتھ میرے کاندھے پر تھا اور وہ محبت بھرا تبسم لبوں پر سجائے مجھے گھور رہے تھے۔ کیا بات ہے ساکشی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارون نے سوال کیا۔ ہاں ایک دم ٹھیک، میں نے مسکرا کر جواب دیا اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ارون سے یہ تک نہیں پوچھا کہ انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا، اور نہ ہی ارون نے خود سے کچھ بتانا پسند کیا۔ دن بھر میرے دماغ پر وہ عجیب و غریب خواب کسی بری سوچ کی طرح حاوی رہا۔ اگر میں یہ فرض کر لوں کہ اس خواب کے ذریعے مجھے میری موت سے باخبر کیا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریک سائے کا کیا اسرار ہے؟ اس خواب میں اس تاریک سائے کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں تو میری آتما اس تاریک سائے کے پیچھے ہی لپکتی ہے۔ میرا یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب، اس خواب کے بعد اگر یہ سچ مجھ ایک خواب ہی ہے، میں کئی دنوں تک بے حد اپسیٹ، الجھی پریشان سی رہی۔ مجھ میں ایک نامعلوم سا چڑچڑاپن ابھر آیا جو میرے گھر والوں سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ساکشی دیوی نے اپنی بات مکمل کی۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو یہ حقیقت میں ایک خواب ہے۔ بعض خواب
انسانی دل و دماغ پر اس قدر برے اثرات مرتب کرتے ہیں کہ انسان حقیقت میں پاگل ہو کر رہ جاتا ہے، اور بعض خواب انسانوں کو کئی دنوں تک ذہنی انتشار میں مبتلا کیے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پھر سے ایسا کوئی خواب دکھائی دیا؟ ڈاکٹر روی نے انہیں بے شمار تسلیاں دینے کے بعد سوال کیا۔ ہاں، اس خواب کے ٹھیک 1 مہینے بعد مجھے اسی قسم کا ایک اور خواب دکھائی دیا۔ جانے کیوں مجھے اپنی اس کیفیت کو خواب کا نام دینا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہ تو میری آتما کی کھوج ہے، ایک ایسی عجیب و غریب کھوج جس کا آغاز میرے شریر کے سو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری بار جب میری آتما اس پراسرار تاریک سائے کے پیچھے لپکی تو میری آتما کی کھوج وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے میرے پہلے خواب کا اختتام ہوا تھا، یعنی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھے اور مجھے اپنی سحر انگیز آواز میں میرا نام ساکشی لے کر مخاطب کرنے والی ہستی ارون ورما کی نہیں بلکہ اسی تاریک سائے کی تھی جو میرے گھومتے ہی ایک دم سے کہیں غائب ہو کر رہ گیا۔ میری آتما یا میں ایک بار پھر اس تاریک سائے کی تلاش میں متحرک ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میں کب تک اس تاریک سائے کی تلاش میں ویران جنگل میں بھاگتی دوڑتی رہی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مسلسل اور بے تحاشا بھاگنے سے میرا حلق بے انتہا خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے۔ دل کی دھڑکنیں بھی خوفناک حد تک قابو سے باہر ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے ایک درخت کا سہارا لیا۔ میں درخت کے موٹے تنے سے پیٹھ ٹکا کر بیٹھ گئی اور اپنی اکھڑی سانسیں اور بے ترتیب دھڑکنوں کو اعتدال بخشنے لگی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے پسینے کی زیادتی سے بری طرح بھیگ کر میرے شریر سے چپک گئے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ خشک کیا اور دوپٹے کو کھینچ کر اس طرح اپنے وجود سے دور پھینک دیا جیسے وہ دوپٹہ نہ ہو، میرے گلے سے لپٹا ہوا کوئی زہریلا سانپ ہو جو موقع ملتے ہی مجھے ڈس لے گا۔ اپنے بے تحاشا خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میں نے یوں ہی اپنے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ پورے جنگل پر بھیانک ترین سناٹا مسلط تھا۔ اس قدر گہری خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے درخت کے تنے سے سر ٹیک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اس لمحے صرف پانی کی طلب محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی طلب جسے پی کر میری آتما کو سکون میسر آ جائے۔ پانی لے، پانی پی لے۔ سناٹے کے احترام کو مجروح کرتی ایک کھرکھراتی ہوئی نسوانی آواز سن کر میں نے جوں ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، اپنے سامنے اور بے حد قریب ایک 80-85 سالہ بوڑھی عورت کو سامنے پا کر میری نگاہوں میں دنیا جہان کی حیرت سے مٹ آئی۔ چند لمحے قبل جب میں نے کھلی آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تھا تو اس وقت تک دور دور تک مجھے کسی انسان کا وجود تو دور کی بات کسی پرندے کا سایہ تک دکھائی نہ دیا تھا۔ پھر ایک دم سے اس بوڑھی عورت کا آن وار دھونا اور میری شدید طلب میں مجھے پانی پیش کرنا میرے لیے صرف حیرت انگیز ہی نہیں ناقابل یقین بھی تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکی کہ آخر مجھے اس بڑھیا کی آمد کا علم کیوں کرنا ہو پایا۔ کیا یہ بڑھیا ہوا میں اڑتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی یا زمین نے اسے اگلا تھا؟ بہرحال میں نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے قبل اس پراسرار بڑھیا کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اس قدر ضعیف تھی کہ نہ صرف اس کے سر کے تمام بال دودھ کی مانند سفید تھے بلکہ اس کی بھویں اور پلکوں کے بال بھی سفید پڑ چکے تھے۔ اس نے اس عمر میں بھی سوکھی لکڑیوں کا بھاری بھرکم ڈھیر سا اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سوکھی لکڑیوں کا وہ ڈھیر ایک مضبوط کپڑے سے مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کمر سے پانی سے بھری ایک مٹکی لٹکا رکھی تھی جسے اس نے اپنے ایک ہاتھ سے بل دے کر تھام رکھا تھا۔ بہت پیاس لگ رہی ہے نا تجھے؟ یہ پانی پی لے، تیری تمام عمر کی پیاس مٹ جائے گی۔ بڑھیا کی کانپتی آواز نے مجھے میری محویت کے بت کو پاش پاش کر ڈالا۔ میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کا کٹورا سا بنا کر اس کی پانی سے بھری مٹکی کے قریب کر دیا۔ بڑھیا نے سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر سر سے اتار کر ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے مٹکی تھام کر میرے ہاتھوں کے کٹورے میں پانی انڈیلنے لگی۔ میں نے اپنے پیاسے ہونٹ پانی سے لگا دیے اور بے صبری سے مٹکی سے گرنے والا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے لگی۔ اسی بے صبری کے کارن میری قمیص پر بھی پانی گرتا رہا اور میرے کپڑے تر کرتا رہا۔ بہرحال میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پیاس بجھنے کے بعد بڑھیا کی جانب تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پانی کیا تھا، گویا آب حیات تھا، پورے شریر میں تازگی سی دوڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ لکڑیاں کیا آپ نے اس جنگل سے جمع کی ہیں؟ میں نے یوں ہی ایک سوال سا کیا۔ اسی لمحے میرے دل و دماغ سے اس تاریک سائے کا اثر بالکل اتر کر رہ گیا تھا۔ ہاں، میں ہر روز سینکڑوں لکڑیاں اس جنگل سے چن کر لے جاتی ہوں۔ بڑھیا نے اپنی نگاہیں مجھ پر ٹکا کر جواب دیا۔ سینکڑوں لکڑیاں؟ آپ اتنی لکڑیوں کا کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ نے بھٹی کھول رکھی ہے؟ میں نے مذاق کیا۔ میں یہ لکڑیاں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جمع کرتی ہوں۔
لوگ مجھ سے سوکھی لکڑیاں لے جاتے ہیں اور بدلے میں مجھے کچھ رقم دے جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد تیرا پتی ارون ورما بھی میرے پاس سے سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر خریدنے کے لیے آئے گا۔ میں نے یہ لکڑیاں تیرے پتی کو دینے کے لیے ہی جمع کی ہیں۔ بڑھیا کی یہ بات اور اس کے لبوں سے ادا ہونے والا اپنا پتی کا نام سن کر میں حیرت کے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ ارون آپ سے یہ لکڑیاں کیوں خریدیں گے؟ میں نے اپنی حیرت کو لفظوں میں بیان کیا۔ چتا کے لیے۔ میں یہ لکڑیاں دوسروں کی چتائیں سجانے کے لیے جمع کرتی ہوں نا۔ بڑھیا کی آنکھوں کی چمک ایک دم سے بڑھ گئی۔ لیکن ارون کس کی چتا جلانے کے لیے اتنی ڈھیر ساری لکڑیاں آپ سے خریدیں گے؟ میں بدستور الجھن کا شکار رہی۔ تیری چتا جلانے کے لیے؟ اس کے جواب سے میرے تمام شریر میں خوف کی پھریریاں سی دوڑ کر رہ گئیں۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا اور میں نے پہلی بار بڑھیا سے خوف محسوس کیا۔ جانے یہ میری نگاہوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت؟ میں نے بڑھیا کی بوڑھی آنکھوں میں خون کا دریا سا ٹھہرا ہوا دیکھا۔ جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اس قدر بھیانک اور مکروہ دکھائی دے رہا تھا کہ میری حالت غیر ہونے لگی۔ یقین نہیں آ رہا؟ بڑھیا نے بھیانک ترین مسکراہٹ سجا کر کہا اور لکڑیوں کے ڈھیر سے ایک موٹی سی سوکھی لکڑی کھینچ کر نکالی اور میری جانب بڑھا کر کہا، لے دیکھ، جس طرح دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ایک لکڑی پر چتا میں جلنے والی ہستی کا نام درج ہوتا ہے۔ غور سے دیکھ، اس لکڑی پر کس کا نام درج ہے، دیکھ۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخی۔ میں نے بڑھیا کے ہاتھ سے لکڑی لی اور ڈرتے ڈرتے اپنی نظروں کا زاویہ لکڑی پر مرتکز کیا۔ یہ دیکھ کر میرا سانس رک سا گیا کہ لکڑی پر موٹے حروف میں ساکشی درج تھا۔ نہیں! بے اختیار میرے لبوں سے دبی دبی آواز خارج ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی جلدی نہیں مر سکتی۔ دنیا میں صرف ایک میرا ہی نام تو ساکشی نہیں ہے، ہزاروں اور ساکشی اس دنیا میں بستی ہیں۔ یہ نام ان میں سے بھی تو کسی کا ہو سکتا ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا۔ جانے کیوں مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا چہرہ بے حد بھیانک ہوتا چلا گیا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر مردوں کی سی وحشت و بربریت چھا کر رہ گئی اور اس کے بوڑھے لبوں پر کشت و خون سے بھرپور مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا۔ وہ بڑھیا مجھے لہو رنگ نظروں سے اس طرح گھورے جا رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے وہ ایک بھیانک عفریت کا روپ دھار کر مجھ پر جھپٹ پڑے گی اور مجھے سالم نگل لے گی۔ سچ پوچھئے تو مجھے اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ خوف کی زیادتی سے پسینہ پانی کی طرح میرے جسم کے تمام مسامات سے ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ ان قریب تیری موت ہونے والی ہے۔ تو اپنے تمام پیاروں کو چھوڑ کر اس دنیا سے پرلوک سدھارنے والی ہے۔ اس مٹکی میں آب حیات نہیں، آب موت بھرا ہوا ہے۔ جو بھی اس آب موت کو سیر ہو کر پی لے، پورنماشی کی رات اس انسان کی مرتیو یقینی ہے۔ اور تو نے اس آب موت کو خوب سیر ہو کر پیا ہے۔ اب آنے والی پورنماشی کی رات تیری مرتیو ہو کر رہے گی۔ بڑھیا کا منہ کا دہانہ کھلا اور اس کے لبوں سے زمین و آسمان کو لرزا کر رکھ دینے والا بے حد بھیانک قہقہہ خارج ہوا۔ اس کے بھیانک قہقہے میرے دماغ کے چیتھڑے اڑائے دے رہے تھے۔ میں نے اپنی ہمت یکجا کی اور وہ لکڑی جس پر میرا نام درج تھا اپنی پوری قوت سے بڑھیا کے چہرے پر کھینچ ماری۔ بڑھیا دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پکڑے کر وہ اذیت سے چیخنے چلانے لگی۔ میں نے وہاں کی زمین چھوڑنے میں لمحے بھر کی دیر نہ کی اور اپنی زندگی کی تیز ترین رفتار سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ کب تک اپنی موت سے بھاگے گی؟ ایک دن تیری موت تجھے آن دبوچے گی اور وہ دن دور نہیں ہے۔ دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ، آج پورنماشی کی رات ہے اور آئندہ پورنماشی کی رات تیری مرتیو ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ ہا ہا ہا۔ بڑھیا کی خوفناک آواز اور بھیانک قہقہے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ کم وقت جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ بری طرح زخمی ہونے کے باوجود قہقہے اگل رہی تھی۔ میری کانوں میں جب تک بڑھیا کے منحوس قہقہے گونجتے رہے میں نے بھاگنا ترک نہیں کیا۔ میری عمر ایسی نہ تھی کہ میں زیادہ دیر تک ایک ہی رفتار سے بھاگے جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ پیاس کی شدت ایک بار پھر حملہ آور ہو گئی۔ میرے تمام کپڑے پسینے کی زیادتی سے بری طرح بھیگ چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور میں تہورا کر گر پڑی۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے وجود کو زمین پر گرنے سے قبل دو مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دیکھ پاتی کہ وہ مضبوط بازو کس ہستی کے تھے، میرا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ لیکن ایک آواز میرے حواسوں کو بدستور جھنجھوڑے جا رہی تھی اور وہ آواز میرے بیٹے وکی کی تھی جو مجھے ماما ماما کہہ کر بلا رہا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو واقعی میرا بیٹا وکی میرے وجود کو اپنے مضبوط باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ شاید اس نے عین وقت پر پہنچ کر میری شریر کو بیڈ سے گرنے سے بچا لیا تھا۔ کیا بہت بھیانک سپنا تھا ماما۔ وکی نے مجھے سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا
اور خود میرے سامنے بیٹھ کر محبت سے مجھ سے دریافت کرنے لگا۔ سپنا؟ شاید سپنا ہی ہو، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ اٹھ کر ایک نظر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، وکی نے مسکرا کر کہا اور میرے گال تھپ تھپا کر میری خوابگاہ سے نکل گیا۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے قد آدم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میری سرخ و سفید رنگت میں خوف کی پیلاہٹ بسی ہوئی تھی۔ میرے شریر پر موجود کپڑے بھی بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور ان کپڑوں سے اس پانی کی مہک بھی اٹھ رہی تھی جسے سپنے والی خوفناک بڑھیا نے آب موت کہا تھا اور جس پانی کا ایک منفرد ذائقہ اور خوشبو تھی۔ حالانکہ میں رات بھر اے سی کی ٹھنڈک میں اپنی خوابگاہ میں بند رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پسینے سے میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا اسرار تھا جو میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا؟ کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر کپور؟ ساکشی دیوی نے ایک دم سے انہیں مخاطب کیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض خواب اپنی انفرادیت کے باعث انسانی اعصاب پر اس بری طرح حاوی ہو کر رہ جاتے ہیں کہ انسان کو ان خوابوں کے اثرات اپنی حقیقی زندگی پر اثر انداز ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ خواب بہرحال خواب ہی ہوتے ہیں جو انسان کے لاشعور میں بسے کسی خوف کو اس قدر بھیانک روپ میں انسان کے سامنے لاتے ہیں کہ انسان لرز اٹھتا ہے۔ آپ کی بات سن کر اب تک میں یہی نتیجہ اخذ کر پایا ہوں کہ آپ کے لاشعور میں بھی کوئی ایسا ہی خوف بسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کپور نے یوں مسکرا کر کہا جیسے وہ ساکشی دیوی کا وہ خوف بھانپ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ ساکشی دیوی نے ناسمجھی سے دریافت کیا۔ میں اپنے مطلب کی وضاحت بھی کر دوں، پہلے آپ اپنے عذابناک خوابوں کی کڑیاں مکمل کر لیجئے۔ ڈاکٹر کپور نے انہیں تسلی دی۔ تیسرا خواب مجھے گزشتہ رات چاند کی 10 تاریخ کو دکھائی دیا۔ خواب کی ابتدا اسی طرح ہوئی جس طرح گزشتہ 2 خوابوں کی ہوئی تھی، یعنی میرے خوابگاہ میں تاریک سائے کی آمد، اس کی سحر انگیز پکار اور میری آتما کا اس کی کھوج میں لپکنا۔ تیسرا خواب میں آپ کو کچھ مختصر کر کے سناؤں گی۔ تیسرے خواب میں نے دیکھا کہ اسی ویران جنگل میں ایک اجنبی شخص اپنے اطراف پھیلی سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر سے کسی کی چتا تیار کرنے میں مصروف ہے۔ جب میں نے قریب جا کر اس اجنبی سے یہ دریافت کیا کہ وہ اس ویران جنگل میں کس کی چتا تیار کر رہا ہے تو اس نے غور سے میری جانب دیکھا اور اپنے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ سجا کر بولا، یہ تمہاری ہی چتا بنائی جا رہی ہے۔ آج چاند کی 10 تاریخ ہے۔ ٹھیک 4 دن بعد جب پورنماشی کی رات ہوگی تو تمہاری موت واقع ہوگی اور تمہیں اس چتا پر لٹا کر پوتر اگنی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اجنبی نے نہایت اطمینان سے جواب دے کر سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر سے ایک موٹی سی گول اور مضبوط لکڑی اٹھا کر بنی ہوئی چتا کے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر فرتے خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ چتا پر رکھی ہر لکڑی پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اس خواب کے بعد جب بھی میں آنکھیں بند کرتی ہوں یہی منظر دکھائی دیتا ہے کہ میرا شریر اسی چتا پر بے جان پڑا ہے۔ میری چتا آگ میں بری طرح سلگ رہی ہے اور میرے گھر والے میرے شریر کو جلتے ہوئے بڑے کرب سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ساکشی دیوی نے یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کی۔ دراصل موت کا یہی خوف آپ کے لاشعور میں بسا آپ کو آپ کے خوابوں میں اپنا بھیانک روپ دکھا کر ڈرا رہا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ کی زندگی کبھی نہ کبھی موت کے مقابل ضرور ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا اپنی موت سے سامنا ضرور ہوا ہے۔ Am I right؟ ڈاکٹر کپور نے اس کی حسین آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کر کے سوال کیا۔ ساکشی دیوی کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ان کا دماغ ماضی کی اتھا گہرائیوں میں قلبازیوں پر قلبازیاں کھاتا ہوا اس مقام پر آ کر ٹھہر سا گیا جب وکی اور بنٹی کی پیدائش کے 10 سال بعد بھگوان نے ان کے دامن میں ایک پھول سی بیٹی کا تحفہ ڈالا تھا۔ وہ بچی کو لے کر بائی روڈ اپنے والدین سے ملنے دوسرے شہر جا رہی تھی کہ درمیانی راستے میں ان کی کار کو زبردست حادثہ پیش آ گیا۔ کار ارون ورما چلا رہے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر اپنی ننھی کلی کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور ان کے دونوں بیٹے پچھلی سیٹ پر بیٹھے چھوٹی سی ویڈیو گیم ہاتھ میں لیے کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ تبھی مخالف سمت سے آنے والا تیز رفتار چلتا ہوا ہیوی ٹرالر ان کی کار کو دھکیلتا ہوا گزر گیا۔ ساکشی دیوی کے پتی ارون ورما اور ان کے تینوں بچوں کو اگرچہ شدید چوٹیں آئی تھیں لیکن ان کی زندگیاں محفوظ رہیں۔ ان کے برعکس ساکشی دیوی کو معمولی سی خراش بھی نہ آئی، لیکن وہ پورے 10 دن تک ہوش و حواس سے بیگانہ زندہ مردہ کی تصویر بنی اسپتال کے کمرے میں پڑی رہی۔ ہوش میں آنے کے بعد ساکشی دیوی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے کمرے میں قید کر دی گئی تھی جہاں اس کی نگرانی موت کا فرشتہ کر رہا تھا۔ پھر جانے کیا بات ہوئی کہ موت کے فرشتے نے اسے اپنی قید سے رہا کر کے زندگی کی جانب دھکیل دیا۔ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ تمہیں یہاں کبھی نہیں آنا ہے۔
آج کے بعد سے میں سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہوں گا۔ جب بھی وقت تمہارا پورا ہوا تمہاری آتما کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ موت کے فرشتے نے یہ الفاظ اس قدر غضبناک لہجے میں ادا کیے کہ وہ اپنی پوری جان سے لرز اٹھی۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ موت کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائی تھی۔ اگر آپ کی بات مان کر میں یہ سمجھ لوں کہ واقعی موت کے خوف نے میرے دل و دماغ پر اپنے پنجے اس شدت سے گاڑ رکھے ہیں کہ مجھے اس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریک سائے کا کیا اسرار ہے؟ میری آتما کیوں اس تاریک سائے کے پیچھے لپکتی ہے؟ اس تاریک سائے کے سحر نے کچھ اس طرح میرے دل دماغ کو اپنی گرفت میں کس رکھا ہے کہ جب تک مجھے اس تاریک سائے کی حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی میری آتما کو قرار ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اب تو مجھے اپنی موت کے دن کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ پورن ماشی کی رات میری مرتیو کی رات ہے اور پورن ماشی کی وہ رات صرف 2 راتوں کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ میرے پاس گنتی کے صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ کیا ان چند گھنٹوں میں مجھے تاریک سائے کی حقیقت کا علم ہو پائے گا؟ ساکشی دیوی بے حد بے بسی سے بولی۔ چلیے میں آپ کی یہ الجھن بھی دور کیے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر روی کپور نے مسکرا کر اور لمحے بھر کے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ ہم اپنے پرکھوں سے یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ خواب میں اپنی یا کسی عزیز کی مرتیو دیکھنا دراصل لمبی عمر کی جانب اشارہ ہے۔ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ اپنی لمبی عمر کے سپنے دیکھ رہی ہیں، اور جہاں تک بات اس تاریک سائے کی ہے، وہ پراسرار سایہ بھی آپ کی زندگی کا محافظ ہے جو آپ کو موت کے بھنور سے نکال کر زندگی کی جانب لانے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تاریک سایہ آپ کو موت کے خوف کے بھیانک اندھیروں سے نکال کر ایک پرسکون اور بے خوف زندگی کی جانب بلا رہا ہے، جیسا کہ آپ کے خوابوں میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے۔ جس دن بھی آپ اپنے دل و دماغ کو موت کے خوف سے آزاد کر لیں گی، تاریک سایہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ آنے والی پورنماشی کی رات جاگ کر دیکھ لیجیے گا، موت آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر کپور کے لہجے سے بھرپور یقین چھلک رہا تھا۔ کیا جانے کیوں ساکشی دیوی ڈاکٹر کپور کی بات پر ایمان لے آئیں۔ شاید یہ ان کے دل کا کہا تھا، یا پھر وہ خود بھی موت کے خوف سے عاجز آ چکی تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر کپور کی بات کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ آج سے 42 سال قبل ساکشی دیوی کا جنم بھی ایک دن پورنماشی کی رات کو ٹھیک 12:10 پر ہوا تھا، اور اب اسے اپنے خوابوں کے ذریعے اپنی موت کے بارے میں بھی یہی علم ہو پایا تھا کہ پورنماشی کی رات اس کی مرتیو اٹل ہے، اور آج پورنماشی کی رات تھی، اس کی موت کی رات، یا اس دنیا میں زندگی کی آخری رات۔ وہ آج کی رات سونا نہیں چاہتی تھی، وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج کی رات کس طرح اس کی موت واقع ہوگی، موت کس بہانے سے آن کر ان کی آتما کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ساکشی دیوی کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب کار کے بھیانک حادثے میں وہ 10 دنوں تک موت کی قیدی بنی رہی تھی، لیکن موت نے انہیں از خود رہا کر دیا، گویا اس قدر بھیانک حادثے نے انہیں موت سے بچا لیا تھا۔ اور اب جبکہ موت کا کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، موت کیوں انہیں لینے کے لیے آ رہی تھی؟ انہوں نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11:55 ہو رہے تھے۔ صرف 15 منٹ کی اور ذہنی اذیت برداشت کرنا تھی، اس کے بعد تو سکون ہی سکون ہونا تھا۔ ساکشی دیوی نے پلنگ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی انہیں آنکھیں بند کیے چند لمحات ہی بیتے ہوں گے کہ ساکشی کی سحرناک آواز پر انہوں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے ایک تاریک سائے کو موجود پا کر وہ اپنی جگہ اچھل گئی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ تاریک سائے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تک یہ سایہ انہیں نیند کے سمندر کی گہرائی میں اترنے کے بعد خوابوں ہی میں دکھائی دیتا آ رہا تھا۔ ساکشی دیوی کو اگرچہ اس تاریک سائے کے چہرے کے نقوش دکھائی نہ دے رہے تھے، پھر بھی جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تاریک سایہ ان کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ کون ہو تم؟ کیوں تم نے مجھے اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ساکشی دیوی کا ضبط جواب دے گیا۔ اپنی امانت یعنی تمہاری زندگی چاہتا ہوں، تاریک سائے نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ ساکشی دیوی کی زبان لڑکھڑا کر رہ گئی۔ میں تمہاری موت ہوں۔ ایک بار میں نے تم سے کہا تھا کہ آج کے بعد میں سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہوں گا، شاید تمہیں یہ بات یاد ہو، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں نے لمحے بھر کے لیے بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے شریر کے اندر بسی آتما کو اپنے ساتھ لے جاؤں، تاریک سائے نے کہا۔ لیکن مجھے ابھی دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں، تم اتنی جلدی مجھے نہیں لے جا سکتے۔ ساکشی دیوی نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر بھگوان انسان کو 1000 برس کی عمر بھی عطا کر دے اور بعد میں ہمیں اس انسان کی جان لینے کے لیے بھیجا جائے
تب بھی انسان یہی کہے گا کہ ابھی مجھے بہت سے ادھورے کام نپٹانے ہیں، تم مجھے اتنی جلدی لینے کیوں لے آئے ہو؟ موت کا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے، اور ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ موت سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میری ایک ہی سحر انگیز آواز پر تمہاری آتما تمہارے شریر کو چھوڑ کر میرے پیچھے دوڑی چلی آئے گی، لیکن موت اذیتناک نہ ہو تو موت کی دہشت دلوں سے مٹ کر رہ جائے۔ اسی دہشت کو برقرار رکھنے کے لیے میں تمہیں اذیتناک موت سے ہمکنار کرنے کے بعد تمہاری آتما کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب بتاؤ، کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں، بھگوان کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی ساری جوانی بہت دکھوں میں کاٹی ہے، اب کہیں جا کر کچھ خوشیاں ملی ہیں تو تم چلے آئے ہو، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں دیکھ پاؤں۔ کیا ایک ماں کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ… باقی کے الفاظ ساکشی دیوی کے حلق میں پھنس گئے۔ تاریک سائے نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ساکشی دیوی کے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ اس قدر سہولت سے ساکشی دیوی کے جسم میں اتر گیا جیسے ساکشی دیوی کا وجود گوشت پوست کی بجائے دھوئیں کا بنا ہوا ہو۔ تاریک سائے نے اس کا دل اپنی مٹھی میں لے کر بے دردی سے دبانا شروع کیا۔ ساکشی دیوی کی حالت بگڑنے لگی۔ اے سی آن ہونے کے باوجود اس کا پورا شریر پسینے سے شرابور ہو کر رہ گیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، آنکھ کے آگے اندھیرا اتر آیا، ہوش و حواس شریر سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دل تھامے بیڈ پر گری، اس طرح تڑپنے لگی جیسے زندہ مچھلی کو سمندر سے نکال کر خشکی پر رکھ دیا گیا ہو۔ اور جب اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تو تاریک سائے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ساکشی دیوی کی آتما اس کے شریر سے نکل کر تاریک سائے کا ہاتھ تھامے کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی اور آسمان کی وسعتوں کی جانب پرواز کر گئی۔ جس وقت ساکشی دیوی کی آتما نے اس کے شریر کا ساتھ چھوڑا اور اس کا جسم ایک جھٹکا لے کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا، اس لمحے اس کی نگاہیں دیوار کی گھڑی میں بجنے والی وقت پر اٹک کر رہ گئیں، اور گھڑی میں رات کے 12:10 ہو رہے تھے، وہی وقت جو 42 سال قبل اس کی دنیا میں وارد ہونے کا رہا تھا۔